السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کی فیاضی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ سخاوت کا معنی ہوتا ہے حق والوں کو پورا پورا حق دینا اور اپنے کسی حق کو خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالے کر دینا، یعنی اپنے حق سے دستبردار بھی ہو جانا اور دوسرے کو کام کر دینا، اپنی جان کو خواہ کسی خطرے میں ہی کیوں نہ ڈالنا پڑے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقداروں کو ان کا حق دینے میں سب سے بڑھ کر تھے، اور بسا اوقات دوسروں کے کام آنے کے لیے اپنی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا اسے بچا کر نہیں رکھتے تھے، اسے دوسروں پر لٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں عطیہ اور صدقہ تھے، یعنی دوسروں کو چیزیں بخش دینا، دے دینا، صدقہ کر دینا۔ اور پھر آپ سب سے بڑھ کر اپنے لونڈی غلاموں پر صدقہ کیا کرتے تھے، یعنی معاشرے کے جو سب سے زیادہ ضرورت مند لوگ تھے ان کی ضروریات کو سب سے پہلے پورا کرتے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز موجود ہوتی اور کوئی آپ سے مانگ لیتا یا کوئی پسند کر لیتا اس چیز کو، مثلا آپ نے کوئی کپڑا پہن رکھا ہے اور کسی کو پسند آ گیا تو فوراً اس کو دینے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی شخص کی کوئی ضرورت ہوتی اور وہ آپ کے پاس خود موجود نہ ہوتی چیز تو کسی دوسرے سے سفارش بھی کر دیتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہ کیا ہو۔ نو کہنا آپ کی لغت میں نہیں تھا۔ دوسرے کے کام آنا خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، آپ اس کو ممکن بنایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیتے اس پر زیادہ خوش ہوتے بنسبت کچھ لینے کے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی محتاج آتا تو آپ اپنی ذات پر اسے ترجیح دیا کرتے تھے، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو، ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، اپنے کھانے پر، اپنے لباس پر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ آپ کی سخاوت کے مختلف طریقے تھے۔ کبھی آپ ہبہ کے نام سے دیتے، کبھی صدقہ کے نام پر، کبھی عطیہ کے نام پر، کبھی ہدیہ کے نام پر، یعنی دینے کے مختلف انداز تھے، مختلف رنگوں میں عطا کرتے تھے۔ اگر کبھی کوئی چیز قرض لیتے تو لوٹانے کے وقت، یعنی قرض کی ادائیگی کے وقت بہتر سے بہتر چیز دیتے، یعنی جتنا لیتے اس سے بڑھ کر واپس لوٹاتے۔ اسی طرح کبھی کوئی چیز خریدتے تو قیمت ادا کرتے وقت حق سے زیادہ دیتے، یعنی جتنے کی کوئی چیز ہوتی صرف اتنے میں نہیں خریدتے تھے، اس سے زیادہ دے دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی کا ہدیہ قبول کرتے، یعنی کسی سے کوئی تحفہ لیتے تو جواب میں اسے دگنا عطا کرتے، اس سے بڑھ کر، جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم بھی ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی آپ دینے کا بھی خوب اہتمام فرماتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر مال کی سخاوت کرتے، یعنی ہر چیز میں آپ سخاوت کرتے، لیکن خصوصی طور پر مال میں سب سے زیادہ آپ ماہ رمضان میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو آپ تیز اور تند آندھی سے بڑھ کر زیادہ سخی ہو جاتے،
یعنی تیز و تند آندھی جس طرح ہر چیز اڑا لے جاتی ہے، اسی طرح رمضان میں جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو ہر چیز کی سخاوت کرتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر جو کچھ مانگا جاتا آپ عطیہ دے دیتے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ 2 پہاڑوں کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے حکم دیا کہ اسے بہت سی بکریاں دے دو جو کہ صدقے کے مال کی تھی۔ جب وہ آدمی اپنی قوم کے پاس واپس گیا تو وہ اتنا خوش تھا، یعنی آپ نے اس کو اتنا کچھ عطا کیا تھا، کہنے لگا اے میری قوم، اسلام کے سایہ عاطفت میں پناہ لے لو، یعنی مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدیہ عنایت فرماتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی فاقہ مستی کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ دین کیوں نہ پھیلتا جب آپ کی سخاوت اتنی عام تھی، لینے سے زیادہ دینے پہ آپ کا زور ہوتا، اور اتنا دے ڈالتے کہ پھر یہ بھول جاتے کہ باقی کیا رہے گا اور باقی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محض دنیا کے حصول کی خاطر آتا، یعنی دین کی نیت سے نہیں آتا، صرف اس لیے آتا کہ آپ بہت کچھ دیتے ہیں، کچھ لینے کے لیے آتا، مگر شام کے وقت اس کی کایا پلٹ جاتی، دین اسے سب سے پیارا ہو جاتا اور ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو جاتا۔ یعنی ایک شخص آتا دنیا کی خاطر، لیکن آپ کے پاس بیٹھ کر اسے دنیا بھول جاتی اور دین سب سے زیادہ عزیز ہو جاتا۔ اسی طرح ابن شہاب سے ایک واقعہ روایت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین کی طرف پیش قدمی کی تو بہت سے مسلمان آپ کے ہمراہ تھے۔ حنین میں مارکہ آرائی ہوئی، پہلے تھوڑی مشکل ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ 6000 لوگ جنگی قیدیوں کی شکل میں آپ کے پاس آئے، بہت سے مال اور متاع جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں حاصل ہوا۔ تو اس میں صفوان بن امیہ ایک شخص تھے، ان کو آپ نے اس مال میں سے 100 اونٹ عطا کیے، پھر 100 دیے، پھر 100 دیے، یعنی آپ سوچیں ایک اونٹ کی بھی قیمت کیا ہوگی، ایک 100 دینے کے بعد پھر دوسرا 100، پھر تیسرا 100۔ ابن شہاب کہتے ہیں مجھ سے سعید ابن مسیب نے بیان کیا کہ صفوان کہنے لگا اللہ کی قسم مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیات کی اتنی بارش کر دی ہے کہ آپ کی ذات گرامی سے بڑھ کر کل تک مجھے کوئی چیز ناپسند نہ تھی، لیکن آپ کے ان عطیات کی وجہ سے آج آپ سے بڑھ کر دنیا میں مجھے کوئی چیز عزیز نہیں۔ آپ مجھ پر اپنی نوازشات کی اتنی بارش برساتے رہے کہ آپ مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ تو جہاں آپ نے لوگوں کے قصور معاف کیے، اور دوسروں کے قصور معاف کرنا بھی دل کی سخاوت ہے، دل کی وسعت ہی کی وجہ سے دوسروں کو انسان معاف کر سکتا ہے، تو جہاں آپ نے لوگوں کو محبت کا پیغام دیا اور ان سے محبت کی اور ان کی خیرخواہی برتی اور ان کے ساتھ شفیق اور رحیم تھے، جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کے شروع میں جو آیت سورۃ التوبہ کے آخری آیات میں سے ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں سنا کہ آپ مومنوں کے ساتھ بہت ہی مہربان، بے حد شفیق تھے۔ جہاں آپ کی شفقت اور آپ کی محبت اور آپ کی عنایت بہت عام تھی، وہاں لوگوں کو دینے کے معاملے میں آپ بہت فراخ دل تھے۔ جب آپ غزوہ حنین سے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک دیہاتی آپ کے پیچھے پڑ گیا اور آپ سے کچھ مانگنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ کو ایک درخت کے پہلو میں پناہ لینے پہ مجبور کیا اور آپ کی چادر لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ جلوہ افروز سے، ظاہر ہے کہ سفر ہو رہا تھا اور آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے، بہت سے لوگ تھے، تو آپ نے فرمایا میری چادر مجھے لوٹا دو۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہماری کوئی چادر ہم سے اتار دے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس نے یہ معاملہ کیا تو آپ ناراض نہیں ہوئے، خفا نہیں ہوئے، آپ نے اتنا فرمایا کہ میری چادر مجھے لوٹا دو، کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ میں کنجوسی کرتا ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں دوں گا نہیں؟ اللہ کی قسم وادی کے ان خاروں کے برابر اگر میرے پاس چوپائے ہوں یعنی جانور ہوں تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دوں، تم مجھے بخیل
اور بزدل اور جھوٹا نہ پاؤ گے، یعنی میں تم سے کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھوں گا اور نہ ہی میرے اندر کسی قسم کی کوئی بزدلی پاؤ گے اور نہ ہی میری زبان سے کوئی جھوٹ سنو گے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دریا دل کوئی انسانی تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ آپ کوئی چیز خریدتے اور پھر قیمت سے زیادہ دیتے اور بسا اوقات خریدی ہوئی چیز بھی اس شخص کو عناد کر دیتے، یعنی جو چیز لیتے وہ بھی دینے والے کو پھر تحفے میں دے دیتے۔ حضرت جابر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، جو اونٹ بالکل سفر سے تھک چکا تھا، درماندہ تھا، یعنی کوئی بہت اعلیٰ قسم کا اونٹ نہ تھا۔ حضرت جابر نے اسے آپ کو 1 درہم میں فروخت کیا، اور مدینہ پہنچ کر جب وہ آپ سے قیمت کا تقاضا کرنے آئے کہ اب وہ آپ نے جو مجھ سے اونٹ خریدا تھا آپ مجھے اس کے پیسے دے دیجئے، تو آپ نے اونٹ اور قیمت دونوں ہی حضرت جابر کو واپس کر دیے، یعنی پہلے اس کی قیمت دی، پھر اونٹ بھی ساتھ واپسی پہ دے دیا، یہ بھی لے جاؤ۔ یعنی ایسی مثال دیکھنے کو کہیں نہیں ملتی کہ اتنا بڑا کسی کا دل ہو، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نظر آخرت پر ہو، جو جنت کا سودا کر چکا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مال سمیٹنے یا دنیا کے علاقے فتح کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ امن کا پیغام دینے اور لوگوں کو مل جل کر ایک خوبصورت زندگی بسر کرنے کا سبق دے رہے تھے۔ حضرت عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روز عصر کی نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد آپ فوراً اٹھے اور مسجد سے تشریف لے گئے۔ تو ان کو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ نماز کے بعد تو آپ دعا مانگتے ہیں یا رکتے ہیں، تو آپ فوراً کیوں چلے گئے؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے آپ کی طرف ذرا حیرت سے دیکھا، ان کے چہرے پر تعجب کے اثرات تھے، تو فرمایا، یعنی ان کو بھانپ لیا کہ لوگ جو ہیں یہ حیران ہو رہے ہیں کہ میں اتنی تیزی سے اندر گیا اور پھر تیزی سے واپس آ گیا، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا ہے، اور مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ اس حال میں رات ہو جائے کہ ہمارے گھر میں ہی وہ ٹکڑا رہ جائے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ رات ہونے سے پہلے اسے تقسیم کر دیا جائے، اسے بچا کر نہ رکھا جائے۔ یعنی نیکی کے کام میں دیر نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم جیسے تو اگر کچھ دینے کا ارادہ بھی کریں تو کئی بار سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد پھر نیت بدل دیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات دے کے احسان جتانے لگتے ہیں یا دوسرے سے واپسی کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ کہ ہمارے تعلقات میں عموماً خاندانوں کے اندر، دوستوں کے اندر یا معاشرے میں وہ خوشی اور خوشگواری نہیں، وہ محبت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دینے کی بھی حکمت کیا بتائی؟ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یعنی ہدیوں کا تبادلہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لین دین باہم انسانوں کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، اور انسان کے دل میں ایک وسعت آتی ہے، اور یہ وسعت پھر انسان کی اوورآل شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر اسی سے انسان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے انسان دوسرے کی ضرورت و تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے، اسی سے انسان دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کی پہچان کیا بتائی؟ خیر الناس انفعہم للناس، انسانوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا صدقہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، یعنی آپ اسے اللہ کے راہ میں استعمال کریں، تو آپ اس کے لیے باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے، جیسے قرآن پاک میں آپ کے لیے حکم بھی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے کہ ان کو اس کے ذریعے پاک کیجئے اور ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، سکن لہم، سکینت کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب آپ کے پاس صدقہ لے کے آتے تو آپ فرماتے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ اللہ ابن ابی اوفا کی جو اولاد ہے یا آل ہے ان پر اپنی رحمت نازل کیجیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی تلقین کی اور اس بات کا اطمینان دلایا کہ دیکھو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا،
فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جو بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا، تم دو میں تمہیں دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دینے والوں بھوکے ہو جاتے ہیں یا کنگال ہو جاتے ہیں یا ان کے پاس نہیں رہتا. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے انہیں عطا فرماتا ہے. پھر آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اور کسی کے قصور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتا ہے. یعنی انسان بزدل ثابت نہیں ہوتا بلکہ عزت بڑھتی ہے، اور جو کوئی تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی سے قرض لیتے تو واپس کرتے وقت پہلے سے زیادہ عطا کرتے. اسی طرح مختلف خوشی کے مواقع پر آپ صدقہ خیرات کرتے. مثلا عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ادا کرنے کی آپ نے تلقین فرمائی. اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں آپ خود بھی کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے. تو بات یہ ہے کہ عسر ہو یا یسر، یعنی تنگی ہو یا آسانی، ہر حال میں صرف اپنی نہیں دوسروں کی بھی فکر ایک مسلمان پر لازم ہے. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے جس کی پیروی کر کے ہم دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور راحتیں، سکون اور آرام پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب جس طرح بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر چیز سخاوت کر دیتے تھے، تو ہم لوگ کیا کریں اس کے لیے؟ ہم لوگ یہ کہ ضرورت معاشرے میں رہنا ہے ہمیں، تو ہم لوگ بھی انہی کے وہ رویہ اپنائیں کہ ہر چیز بس دے دیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک خاص مقام ہے. جیسے آپ کی نماز، جیسے آپ کے روزے، اسی طرح آپ کے صدقہ خیرات، ان تمام چیزوں میں آپ کے کچھ خصوصی عمل ہیں. جہاں تک امت کا تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ بتا دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. یعنی اپنی ضروریات پوری کرنا نمبر 1 ہے، اور ضرورت پوری کرنے کے بعد جو بچ جائے اس میں سے صدقہ خیرات کیا جائے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی، تقوی کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی، بہترین اخلاق کی. انک لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ کا مقام سب سے بلند ہے، لہذا عمل کرنے میں، نیکی کرنے میں بھی آپ بلند ترین مقام پر ہیں. اگر آپ نے اس طرح عمل کیا اور ہم اتنا نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم کچھ تو کریں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو زیادہ سے زیادہ عطیات اور صدقات دیتے تھے، تو آج ہمارے دلوں میں اتنی تنگی کیوں ہے کہ ہم ان کی اس طرف ہمارا رجحان نہیں ہے؟ جی ہاں، ہمارے ہاں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مظلوم طبقات ہیں اور محروم طبقات ہیں، عموماً ان کو کچھ بچی کچی چیزیں دے دی جاتی ہیں، یا یہ کہ ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت طرز عمل اس کے برعکس ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. آپ ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے. اسی طرح کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے کسی کو لینے دینے کے معاملے میں ابتدا انہی سے کرنی چاہیے جو قریب ترین ہوں. اپنے اہل خاندان کے علاوہ ہمارے قریب ترین ہمارے نوکر غلام ہی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے ہمیں یہ سکھایا کہ جو لوگ ہمارے قریب ہیں، زیادہ ضرورت مند ہیں، پہل ان سے کی جائے. چونکہ عموماً کمزور لوگ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے یا اپنی ضروریات کھل کے بیان نہیں کر سکتے، اس میں جھجکتے ہیں، تو ہم بھی ان کو اگنور کر دیتے ہیں.
آپ کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو ان کو ساتھ شریک کر لیا کرتے تھے. اب جیسے کہ آپ کی سیرت میں ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے لباس پر دوسروں کے لباس کو ترجیح دیتے، یعنی دوسروں کو پہنانے پر ترجیح دیتے، اور اس میں آپ اس طرح کا فرق نہیں رکھتے تھے جس طرح ہمارے ہاں بہت طبقاتی تقسیم ہو گئی ہے. اسلام میں تمام انسانوں کے درمیان ایک طرح سے مساوات قائم کی گئی ہے، اور کمزور اور مظلوم طبقات جو ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آپ کی جو آخری وصیت کیا تھی؟ نماز اور تمہارے لونڈی غلام. تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے اور ان کی ضروریات کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم لوگ عطیات میں کیا کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی پرسنل چیز بھی عطیات میں دی جا سکتی ہے؟ جی، عطیات میں آپ جو بھی مناسب سمجھے، جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے، جس کے آپ مالک ہیں، جو آپ دے سکتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں دی جا سکتی ہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ صرف مال و دولت ہی نہیں، آپ کے پاس اگر کوئی ہنر ہے، کوئی اسکل ہے، علم ہے، اچھا مشورہ ہے، اچھی رائے ہے، ان تمام چیزوں کو دوسروں کے فائدے کے لیے دوسروں تک پہنچانا، یہ سب نیکی میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جب ہم خواتین خصوصاً سبزی اور پھل کی شاپنگ کرنے بازار جاتے ہیں تو قیمت کم کرانے میں بہت سا وقت ضائع کرتے ہیں، اور عموماً یہی دیکھا جاتا ہے، بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنی قیمت چکا کے اور اتنا بچا کے لے آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بالکل مختلف ہے. آپ نہ صرف قیمت واپس کر دیتے ہیں بلکہ اونٹ بھی آپ نے واپس کر دیا. تو اس کے بارے میں ذرا سا آپ وضاحت کیجیے. جی ہاں، عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم جب چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتے ہیں، مثلا کسی ریڑھی والے سے کچھ خریدا یا کسی معمولی کاروبار والے سے کوئی سودا کیا، تو عموماً وہاں پر ہم کچھ زیادہ ہی بارگیننگ شروع کر دیتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے ساری بچت یہیں پر آ کر ہوگی. دوسری طرف اسراف کی انتہا ہوتی ہے. بسا اوقات ضروری اور غیر ضروری چیزوں پہ ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں، لیکن جب ایسے کمزور طبقات سے کچھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کبھی رعایت نہیں کرتے. اگر کسی رکشے پہ کبھی سوار ہوئے یا کوئی ٹیکسی لی تو اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ خیر و بھلائی کیا کرتے تھے. یعنی عطیات صرف غریبوں ہی کے لیے نہیں، صدقات صرف غریبوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. صدقے کی اتنی وسیع تعریف آپ نے فرمائی کہ کل معروف ان صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. تو ہمیں ہر ایک کی رعایت رکھنی چاہیے. یعنی جیسے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں خاص طور پر آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے. یعنی جیسے تیز آندھی سے بڑھ کر آپ اپنا مال لوٹایا کرتے تھے، یا جو کچھ بھی دینے کی، صرف مال ہی نہیں، جو کچھ بھی دینے کی چیز ہوتی. تو ہمیں اگر ذہن میں یہ رہے کہ دینے سے کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور یہ ایمان اور یقین کی بات ہے. اصل میں مادہ پرست ذہن یہ بات سمجھ نہیں سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. ایک جگہ پر آتا ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم ایک صرف معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. اللہ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر اول و آخر تمام جن و انس اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کی مرضی کے مطابق دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنی سمندر میں ایک سوئی کے ڈبونے سے پانی میں کمی ہو جاتی ہے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں ہوتی. حقیقت یہ کہ ہمارے دل چھوٹے ہیں، ہمارے دل تنگ ہیں، اور ہم عموماً جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، ساری خیر و بھلائی صرف اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے. لیکن واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہو تو ہمیں
اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کی فکر کرنی چاہیے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو, ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دینے والوں میں بنائے اور ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کرے تاکہ ہم انسانیت کی بھلائی کے حقیقی کام کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول بھی فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اب اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.